السلام علیکم آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاقب الرحمان. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے خوشی. ہم اپنی زندگی میں کس طرح خوشیوں کو شامل کر سکتے ہیں, کس طرح ہم خوش رہ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ خوشیوں سے بڑھ کر یا غموں سے بڑھ کر یا دکھوں سے بڑھ کر نہیں دی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جسٹ ہمیں زندگی دی ہے تحفے کے طور پر, اور اس میں خوشیوں کے رنگوں کو شامل کرنا ہمارے اوپر منحصر ہے. تو سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ ہے کہ خوشی کے حقیقی معنی کیا ہے, خوشی کی ڈیفینیشن کیا ہے. مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف ٹارگٹس اور خواہشات کا پورا ہونے کا جو نام ہے وہ خوشی ہے. مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے, وہ بے روزگار ہے, اس کے نزدیک جاب کا لگ جانا بہت بڑی خوشی ہے. اور ایک انسان ہے وہ بستر مرگ پر ہے, اس کے نزدیک صحت یابی بہت بڑی خوشی ہے. اور ایک طالب علم ہے, آج کل ایگزام ہو رہے ہیں, اس کے نزدیک پیپر کا اچھا ہونا اور رزلٹ کا اچھا آنا بہت بڑی خوشی ہے. اور سب سے اہم چیز, آج کی نوجوان نسل, اس کے نزدیک کسی کے میسج کا آنا یا نہ آنا وہ طے کرتا ہے کہ اس نے خوش رہنا ہے یا اس کی رات جو ہے وہ غم زدہ گزرنی ہے یا اس کی رات جو ہے وہ مسکراہٹوں والی خوشیوں والی گزرنی ہے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر ہم کسی اور دن ویڈیو بنائیں گے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ خوشی کا تعلق دولت سے نہیں ہے. میں نے بہت کروڑ پتی دیکھے ہیں جو کہ ان کی زندگی میں سب کچھ شامل ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن خوش نہیں ہیں. وہ زینکس کی گولی رات کو کھا کر سوتے ہیں. زینکس کی گولی پاکستان میں سب سے زیادہ بک رہی ہے. کیوں جی؟ کیونکہ ہماری زندگی میں آج کل خوشیاں نہیں ہیں, بے سکونی ہے. میرے نزدیک ایک دہاڑی دار جو 600 روپے اپنی 600-700 روپے اپنی زندگی میں یا اپنی دن کی کمائی جو کرتا ہے, اس کے نزدیک وہ 600-700 روپے میں اچھا گزارا ہوتا ہے اس کا, اور وہ شام کو اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور فیملی کے ساتھ خوش ہے اور رات کو اچھی نیند سوتا ہے. میرے نزدیک اس کروڑ پتی سے زیادہ اس 600-700 والے کی زندگی خوشگوار اور بہترین ہے, جو اپنی زندگی میں خوشگوار تو ہے, اس کو مزید کی طلب نہیں ہے. کوڈڈ ہسٹری میں جو خوش رہنے کے اصول ہیں وہ 6 سے 7 اصول ہیں. حضور والا اگر ہم اپنی زندگی میں وہ اصول اپنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی. سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں جو آپ کے پاس ہے آپ اسے چاہو, جو نہیں ہے اسے رد کر دو. یہ ایک بہت بڑی مزیدار بات ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ہم اس کے ساتھ خوش رہیں, اس کی چاہت کریں. جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کی چاہت نہ کریں, اس کے پیچھے نہ بھاگیں. اگر ہم یہ چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو یقین کریں ہماری بہت سی پریشانیاں زندگی سے ختم ہو جائیں گی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے, گھر دیے ہوئے ہیں, گاڑیاں دی ہوئی ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم مزید کی طلب کرتے ہیں. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یقین کریں تب ہماری خوشیوں کا قتل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے آپ اس پر خوش رہیں, راضی رہیں, تو یقین کریں آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی آپ کو بڑی بڑی خوشیاں لگنے لگے گی. اللہ تعالیٰ کے اس نظام قدرت میں جو دوسرا اصول ہے خوش رہنے کا وہ ہے معاف کرنے کی عادت. ہمارے ساتھ جڑے لوگ, ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست, ہمارے کولیگ, ہمارے ملازم بہت سی غلطیاں کر لیتے ہیں, حالانکہ ہم خود بھی غلطیاں کر لیتے ہیں. لیکن اس وقت ہم کو خدا نہیں بننا چاہیے, ہمیں درگزر کرنا چاہیے, یار کچھ نہیں ہوتا, ہو جاتی ہے, اب پھر نہ کرنا, یا کچھ بھی بول کر آپ اس کو معاف کر دیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. اب اگر آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو معاف کریں, پھر اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو معاف کر دیں گے. اس طرح لوگ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑیں گے کہ یار یہ بندہ کتنا اچھا ہے, ہماری غلطیوں کو جان کر بھی ہمارے ساتھ اس نے تعلق نہیں توڑا, ہم کو اس نے معاف کر دیا, تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. حضور والا خوش رہنے کا حضور والا جو تیسرا اصول ہے وہ ہے فارگیٹنس, بھولنے کی عادت. جب ہم اپنی زندگی میں بھولنے کی عادت کو اپنا لیتے ہیں تو یقین کریں بہت سی پریشانیاں اور بہت سے مسائل آٹومیٹیکلی ہماری زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں تو یاد رکھوں گا, میری تو آنے والی 7 نسلیں اس کو نہیں بھولیں گی. کسی کے ظلم کو یا کسی کے ہمارے ساتھ کیے گئے برے کام کو ہم کو بھولنا چاہیے. جب بھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا ویسا کوئی شخص آتا ہے جو ہمارے ساتھ برا کر کے چلا جاتا ہے تو وقتی تو ہم کو اس پر غصہ آتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھول جاتے ہیں ہم. لیکن تب تک ہمارا رشتہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے. اگر ہم اسی ٹائم اس سے کہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم نے
آپ کو معاف کیا اور ہم اس کے ساتھ یہ غم جو بھی ہم نے آپ نے ہمیں دکھ دیا یا تکلیف دی، ہم اس کو بلا کے آگے چلتے ہیں، تو یقین کریں آپ کی زندگی میں خوشیاں آنے شامل ہو جاتی ہیں۔ بھولنے کا مطلب ہے کہ درگزر کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر چھوڑ دینا کہ اے اللہ اگر اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے یا اچھا کیا ہے تو بہتر جانتا ہے، اور جو اللہ کرتے ہیں وہ یقین کریں وہ سب سے اچھا کرتے ہیں، وہ آپ سے بھی اچھا بدلہ لینا جانتے ہیں۔ چوتھا جو اہم اصول ہے، ہم اپنی زندگی میں بانٹنے کی اگر عادت کو اپنا لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں خوشیوں کو شامل کر سکتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ہم کو بڑی لگنے لگیں گی۔ اب بانٹنے کا تعلق دولت سے نہیں ہے، بانٹنے کا تعلق ہے دل سے، سخاوت سے، کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے۔ آپ اب دولت کو ہی نہیں بانٹنا ہوتا ہر جگہ، ہم کسی کا دکھ بانٹ لیں، کسی کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، کسی کی تکلیفوں کو بانٹ لیں، یہ چیز بھی ایک بانٹنے کا نام ہے۔ بانٹنے سخاوت، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان کے دور میں ایک شخص آیا، فقیر آیا، آپ نے ان کو اشرفیاں دیں تو وہ چلا گیا، لیکن جب جانے لگا نا تو آپ نے ان کو واپس بلایا اور اشرفیوں پر نا تھوڑی سی خوشبو لگا دی اور پھر اس کو رخصت کیا۔ اب اشرفیوں اور خوشبو کا تعلق کیا ہے؟ وہ کپڑے تو نہیں تھے جو انہوں نے خوشبو لگا دی، صرف ایک بانٹنے کا طریقہ تھا کہ بانٹنے، جب انہوں نے بانٹا کہ اس کو یاد رہے کہ کسی نے مجھ کو کوئی چیز دی تھی، وہ کتنے خوبصورت انداز میں دی تھی۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہمارے گھر میں آتا ہے، وہ چلے جاؤ ہمارے پاس نہیں ہے، معاف کرو، یا یہ لو، کسی کو پرانے کپڑے دے دیتے ہیں، اپنے ملازم کو اپنے یوز کی ہوئی چیزیں دے دیتے ہیں۔ لیکن حضور والا یہ بہت بڑا غلط کام ہے، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم کو دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو وہ بھی ایک خوشگوار اور ایسے انداز میں دینا چاہیے کہ اگلے کو شرمندگی نہ ہو۔ اس طرح ہم اگر چیزوں کو بانٹنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں جو بھی ہم چیز بانٹیں گے اس سے جو حقیقی خوشی حاصل ہوگی وہ ہماری زندگی میں بہت سی خوشیاں شامل کر دے گی۔ پانچواں اصول جو خوش رہنے کا ہے وہ حضور والا کے رشتوں کی قدر کریں، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی قدر کریں۔ اگر ہم خوشگوار انسان نہیں ہیں، ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے، ہم اچھے کولیگ نہیں بن سکتے، ہم اچھے معلم نہیں، استاد نہیں بن سکتے، ہم اچھے شوہر نہیں بن سکتے، یا ہم جو میری خواتین بہنیں ہیں وہ اچھی بیوی نہیں بن سکتی اگر وہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں، خوشگوار انسان نہیں ہیں۔ اپنے رشتوں کی قدر کریں، جو ہمارے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہم ایسا کرنا اپنی زندگی میں شروع کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، آج کل کیا کرتے ہیں لوگ بائی سے خوش نہیں ہیں، گھروں میں لوگ ایک دوسرے سے پتہ نہیں کتنی دیر ناراض رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بولتے تک نہیں ہیں، اور باہر کے جو رشتے ہیں، خون کے رشتوں کو بلا کر باہر کے رشتوں کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ کی زندگی میں بے سکونی اور جو ہے ٹینشنیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ خون کے رشتوں کو بلا کر اپنے بہن بھائیوں سے یا جو آپ کے ساتھ جڑے لوگ ہیں آپ ان کو بلا کے دوسرے لوگ جو آپ کے لیے اتنے اہم بھی نہیں ان کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو یقین کریں حضور والا وہاں سے رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بے سکونیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نئے سے نئے رشتے بنائیں، لوگوں کے ساتھ جڑیں، لوگوں کے لیے جتنی بھی ہم آسانیاں پیدا کر سکیں وہ کرنی چاہیے ہم کو، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو اپنے رشتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے رشتوں میں جو ہے عزت اور پیار کو شامل کر لیتے ہیں تو یقین کریں ہمارے ساتھ جو جڑنے والے لوگ ہیں وہی ہماری زندگی میں خوشیوں کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوش رہنے کا جو سب سے اہم اور میری نظر میں جو سب سے اہم اصول ہے اور لاسٹ وہ یہ کہ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ٹو ادرز۔ آپ نے اپنی زندگی کا موازنہ کبھی بھی دوسروں سے نہیں کرنا۔ یار آپ جو ہو وہ آپ ہو اور آپ بہت یونیک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیکار نہیں پیدا کیا ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی نہ ہو، گھر نہ ہو اچھا، یا آپ کے پاس اعلیٰ پوسٹ نہ ہو، آپ کے رشتہ داروں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، یا ان کے پاس دولت ہو، ان کے پاس اچھے گھر ہو، گاڑی ہو، اور آپ کے پاس وہ سب چیزیں نہ ہوں، یا آپ کا کوئی کولیگ ہو وہ زیادہ آپ سے انٹیلیجنٹ ہو، تو آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی کا موازنہ اس سے نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے آپ میں یہ خوش رہنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ وہ کام کرنا شروع کر دینے ہیں کہ جس سے خوشی ملتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی سے حسد نہیں کرنا،
کسی سے بغض نہیں رکھنا، اپنے آپ میں کبھی تکبر نہیں آنے دینا، غرور نہیں کسی کو دکھانا۔ جب آپ یہ کام کرنا شروع کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا موازنہ کسی دوسرے سے نہیں کرتے، بلکہ آپ اس چیز پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یار میری زندگی جو ہے وہ میرے لیے ہے، تو یقین کریں آپ کی زندگی خوشگوار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وقت کا بادشاہ، وقت کا بل گیٹس، جس کے پاس زندگی میں سب کچھ تھا، سب کچھ، اس کے پاس سب کچھ تھا، گاڑیاں، گھر، بنگلے، جائیدادیں، دولت، سب کچھ تھا، لیکن زندگی میں اس کے سکون نہیں تھا۔ تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار مجھے خوش رہنے کا راز بتا، میری زندگی کی واٹ لگی پڑی ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ جنگل میں نا ایک بابا ہے، اس کے پاس خوش رہنے کا راز ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں یار مجھے وہاں پہ لے کے چل۔ اب یہ جنگل میں پہنچے اور بابا جی اپنے کام میں مشغول، لنگوٹ پہنے ہوئے جو بھی کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھی کیسے آئے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نا آپ سے خوشی کا راز جاننے کے لیے آیا ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن خوشی نہیں ہے، زندگی میں بے سکونی ہے۔ بابا جی نے کہا کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ میرے پاس گھر ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، ہر آسائش موجود ہے دنیا کے زندگی کی۔ تو بابا جی نے کہا کہ آپ مجھے وہ بتاؤ جو تمہارے پاس یونیک ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوہ نور ہیرا ہے، دنیا کا مہنگا ترین ہیرا۔ تو بابا جی نے کہا میں وہ ہیرا دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ہیرا لے کے آؤ۔ تو وہ ہیرا لے کے آ گیا۔ تو بابا جی نے نا وہ ہیرا پکڑا اور اپنا لنگوٹ جو ہے وہ بابا جی نے پہنا ہوا تھا نا، وہ کس کے نا دوڑ لگا دی جنگل میں۔ اب وزیر اور بادشاہ پیچھے پیچھے، بابا جی آگے آگے جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ وزیر سے کہتا کہ یار یہ راز تھا خوشی کا، مجھے مروا دیا تم نے، میری زندگی کا جو سب سے قیمتی میرے پاس ہیرا تھا وہ بھی مجھ سے چھین کے لے گیا بابا۔ بابا جی نے ایک درخت پہ چڑھ گئے۔ اب وزیر اور بادشاہ ادھر نیچے بیٹھ کے، تو بیٹھ کے بابا جی نے کہا کہ ناک سے نا لکیریں نکالنا شروع کر دو۔ بادشاہ سے کہا پھر تجھے میں تیرا ہیرا واپس کر دوں گا۔ اس نے لکیریں نکالی اور پھر بابا جی نے کہا کہ ایسے ہاتھ کرو، ایسے ہاتھ کرو تو میں تم کو تمہارا ہیرا دوں گا۔ جب اس نے ایسے ہاتھ کیے تو بابا جی نے اوپر سے ہیرا پھینکا، اور بادشاہ کے چہرے پہ اتنی خوشی کہ وزیر بھی دیکھ کے پریشان کہ اتنی خوشی، اور بادشاہ خوشی سے مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، حالانکہ اس کا اپنا ہیرا تھا۔ تو وہاں پہ نا بابا جی نے ایک جملہ کہا کہ پتر تے چیزاں کھوئیاں نہ جان، انہاں دی قدر نہیں ہوندی۔ اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا پاورفل جملہ ہے ہمارے اندر خوشی کو ایڈ کرنے کا، کہ یقین کریں کہ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں کہ ہم سے اگر چیزیں کھوئی نہ جائیں تو ہمیں اس چیزوں کی قدر نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس اتنا کچھ موجود ہے، اتنا کچھ موجود ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اپنی زندگی سے گلے ہیں، شکوے ہیں۔ اگر ہم ان کو محسوس کرنا شروع کر لیں اور ان کی چیزوں کی قدر کرنا شروع کر لیں تو یقین کریں ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی مسائل یا کوئی بھی ٹینشن آ ہی نہیں سکتی، جب ہم اپنی چیزوں پہ جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کی قدر اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔